یعنی کہ یزید بن معاویہ ان کی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے 60 ہجری کو 78 سال کی عمر میں، اور ضحاک بن قیس نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، تو 56 میں بتا چکا ہوں کہ 56 ہجری میں ان کے لیے بیعت عام وہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، کوفہ، بصرہ، ہر جگہ پر تقریباً ان کے لیے ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 4 بندوں نے ان کی مخالفت کی تھی، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین نے، ٹھیک ہے نا۔ اب یزید کی حکومت آ جاتی ہے۔ ابو خالد یزید ابن معاویہ، یہ ابو خالد کی کنیت خالد، یزید کا جو تھا نا وہ بیٹا تھا، بن ابو سفیان، 25 ہجری یا 25 ہجری، یہ 25 نہیں، یہ 26 ہجری ہے۔ یزید کی جو تاریخ پیدائش ہے صحیح قول کے مطابق وہ 26 ہجری ہے۔ کتنی؟ 26 ہجری، کیونکہ عبد الملک بن مروان اور یزید ابن معاویہ کی تاریخ پیدائش کی سال جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ 25 ہے، ٹھیک ہے، سوری، ہاں یہ نہیں، یہ تو وہ ہے نا، یہ تو جب ان کی وہ ہو گئی تھی نا 60 ہجری میں ان کے خلاف جب یہ خلیفہ بن گئی تھی تو وہ دور تھا 60 ہجری کا۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 26 ہجری ہے۔ کون سی ہے؟ 26 ہجری ہے۔ اور پھر 64 ہجری کو ان کی وہ وفات ہوئی ہے۔ حوران ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ باقی ہے کہ حوران کا علاقہ شام کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی وفات وہ ہوئی تھی۔ اور پھر 64 ہجری میں لوگوں نے بیعت کی تھی مروان کے ہاتھ پر۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ مروان بن الحکم کے ہاتھ پر وہ بیعت کی تھی۔ تو یہاں جو لکھا ہے نا کہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان سن 65 نہیں ہے، اگر ان کی خلافت ہے تو وہ تو 60 ہجری یعنی امیر معاویہ کی وفات کے بعد وہ شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ تمام ملک شام کے حاکم تھے، تو یہ پیدا ہوئی تو اس وقت جو ہجری کا سال تھا وہ تھا 26 ہجری۔ آپ ان کو لکھ لیں کہ عبد الملک بن مروان اور یزید بن معاویہ کی تاریخ پیدائش 26 ہجری ہے۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت سجدل، سین جیم دال، یہ بھی آپ لکھ لیں کہ ان کی والدہ کا نام یہ تھا، جو قبیلے بنو کلب میں سے تھی۔ یہ قبیلہ تھا، وہاں سے ان کی تعلق تھی۔ نہایت موٹا تازہ یہ آدمی تھا اور اس کے جسم پر بال بہت تھے۔ یزید نے پیدا ہوتی ہی حکومت و عمارت کی گھر میں آنکھیں کھولی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ تقریباً 19 سال تک امیر معاویہ شام کے گورنر رہ چکے تھے، اور پھر 20 سال انہوں نے یہ بحیثیت حکمران انہوں نے حکومت کی، تقریباً 40 سال تک کی خلیفہ، 39 سال تک خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ بہت ہی ذی ہوش اور مالندیش شخص تھے۔ انہوں نے یزید کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ رکھی تھی۔ 1 یا 2 مرتبہ اس کو امیر حج بھی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ فوجی لشکر کی سرداری بھی اس کو دی تھی۔ قسطنطنیہ کے حملے اور محاصرے میں بھی وہ ایک حصہ فوج کا سردار تھا۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بری فوج کا جو ایک حصہ تھا نا، ایک بحری تھا، تو بری فوج کی یہ کمان بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہاں آپ کو بتا دوں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ بھی یزید نے پڑھایا تھا۔ پڑھو یہاں سے کوئی، چلو۔ مال اندیش، اچھا ایک منٹ، یہ تقریباً ساری تاریخ نے لکھا ہے نا۔ یزید، میں مانتا ہوں یزید فاجر بھی تھا، فاسق بھی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے نا کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ تو کم از کم اس کی ایمان کی جو لوگ اس کو کہتے ہیں نا کافر وغیرہ، یہ تو وہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے ذکر کی ہے، اور تمام مکاتب فقہ اس حدیث کو مانتی بھی ہے۔ تو یزید اس میں شریک ہوا تھا، اس کی بھی سب قائل ہیں، تو کم از کم اس کا مسلمان ہونا یہ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
باقی وہ فاسق تھا فاجر تھا وہ الگ سی بات ہے. چلو. نقب. ہم، ہم، ہم. اچھا ایک منٹ، ایک منٹ. اس زمانے میں جو مدینہ کی والی تھی ولید بن عتبہ، اس کو انڈر لائن کر دو، ٹھیک ہے، یہ اہم سوال ہے. اور کوفہ کی والی نعمان بن بشیر تھے، یہ آگے آ بھی جائے گا. وہ یزید کے دور میں کوفہ کی والی نعمان بن بشیر تھے، یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ نعمان بن بشیر جو ہے نا بڑی جلیل، یا تو صحابی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یا یہ تابعی ہیں، جو بھی ہے. لیکن جب امام حسین نے اس کو بھیجا تھا نا مسلم بن عقیل کو کہ آپ جائے، جو کوفہ والوں نے خطوط بھیجے، کیا واقعی وہ مجھے یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہو، میری بات پر وہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو جب وہ چلے گئے تو جو نعمان بن بشیر تھا نا، یہ انتہائی رحم دل اور نرم دل آدمی تھے. انہوں نے بھی ان کی حمایت کی اور کہا کہ جب لوگ آپ کی ہاتھ پر بیعت کریں گے تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. چنانچہ جب عبید اللہ بن زیاد کی ان کی حرکتوں کا پتہ چل گیا تو عبید اللہ بن زیاد کی ماں پر ان کو پھر تبدیل کیا گیا. کس کو؟ نعمان بن بشیر کو، کہ یہ وہ نعمان بن بشیر ہیں. چلو.